کلپ نمبر 672۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 50 سے 52 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ: وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یخافون ربهم من فوقهم، وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کیا اور ممنوعہ کاموں سے باز رہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے مکلف ہیں۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ ترجمہ: اور اللہ نے فرما دیا دو معبود نہ ٹھہراؤ، وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھ ہی سے ڈرو۔ وقال اللہ، اور اللہ نے فرما دیا۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آسمان و زمین کی تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والی، اس کے حکم کی اطاعت کرنے والی اور اسی کی عبادت کرنے والی ہے، اور سب اس کی ملکیت میں اور اسی کی قدرت و تصرف کے تحت ہیں، جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے اور دو خدا ٹھہرانے سے ممانعت فرمائی ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور فرما برداری کا حق ہمیشہ اسی کے لیے ہے، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان میں سے کسی چیز میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی نے انہیں پیدا کیا، وہی انہیں رزق دیتا ہے، اسی کے دستے قدرت میں ان کی زندگی اور موت ہے، اور ہمیشہ کے لیے اطاعت و فرما برداری کا وہی مستحق ہے۔ تو اے لوگو، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے خوف کھاؤ گے اور اس بات سے ڈرو گے کہ اگر تم نے صرف اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کی تو وہ تم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھین نہ لے؟ یاد رہے کہ فرما برداری کا حق ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا اور اولی الامر کی اطاعت کرنا بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ حقیقی خوف صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں دنیا کی نعمتیں، سہولتیں اور آسائشیں چھن جانے کا خوف نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس معاملے میں صرف اس رب تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جس کے دستے قدرت میں سب نعمتیں ہیں اور جو تمام نعمتوں کا حقیقی مالک ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں، اپنی دنیاوی ترقی نہ ہونے، معاشی خوشحالی نہ آنے اور نفسانی خواہشات پوری نہ ہونے کا خوف کھاتے ہیں، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرنے اور داڑھی رکھنے سے دنیا میں شہرت اور اچھی جگہ نوکری نہ ملے گی، اور نہ ہی کوئی مالدار گھرانے والا انہیں رشتہ دینے کو تیار ہوگا۔ یوں ہی اگر وہ سودی کاروبار اور رشوت کا لین دین نہ کریں اور کاروبار میں جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ اور خیانت سے کام نہ لیں تو وہ معاشی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر وہ نیک صورت مسلمان نظر آئیں گے تو دنیا کی رنگین اور عیش و عشرت سے لبریز پارٹیوں سے لطف اندوز کس طرح ہوں گے اور عیش و نشاط کے مزے کس طرح لوٹیں گے؟ اے کاش یہ لوگ ان چیزوں سے خوف کھانے اور ڈرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے، اسی سے ڈرتے اور اسی کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی انتہائی قلیل دنیاوی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتے، تو آخرت میں ایسی عظیم اور دائمی نعمتیں پاتے جن کے آگے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین نعمتوں کی ذرہ بھر بھی حیثیت اور وقعت نہیں ہے۔